بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین، محترم و مکرم سامعین، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ طیبہ کے حوالے سے ہمارے خطبات جمعہ کا موضوع جو ہے وہ چل رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کائنات کا تمام تر حسن و جمال جب تک یہ دنیا قائم ہے آفتاب رسالت مآب کے جلووں کی خیرات ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم دنیا کے خوش قسمت ترین انسان تھے کہ انہوں نے حالت ایمان میں آقا محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل کی. انہیں ان فضاؤں میں جو تاجدار کائنات کے انفاس پاک سے معطر تھی انہیں سانس لینے کی سعادت حاصل ہوئی. صحابہ کرام کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں تھی. دیدار مصطفیٰ انہیں دنیا اور ما فیہا کی ہر نعمت سے بڑھ کر عزیز تھا. وہ لوگ ہر وقت اپنے محبوب کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اس مچھلی کی طرح تڑپتے رہتے تھے جو بغیر پانی کے بغیر باہر تڑپتی ہے. اس حسن بے مثال کی جدائی کا تصور بھی ان کے لیے سہانے روح تھا. وہ چاہے کتنے مغموم اور رنجیدہ ہوتے، کتنے پریشان ہوتے، لیکن جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تو ان کے دل اور جان کو راحت اور سکون کی دولت مل جاتی. حتیٰ کہ ظاہری بھوک اور پیاس اس کا علاج بھی دیدار مصطفیٰ میں وہ تلاش کر لیتے. آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں بھوک بہت زیادہ تھی، کھانے پینے کے معاملات میں بڑی مشکلات تھیں، لوگ عموماً بھوکے رہتے تھے. اب سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ سائنس کے پاس زبان ہی نہیں ہے کہ وہ اس بات کی وضاحت کر سکے کہ جب پیٹ بھوکا ہو تو کسی کی شکل دیکھنے سے بھوک کیسے اتر جاتی ہے، بھوک کیسے ختم ہو جاتی ہے. ظاہر ہے کہ پیٹ دوسرے کی شکل دیکھنے سے آنکھوں کی بھوک مٹ سکتی ہے، دل کی بھوک مٹ سکتی ہے، لیکن پیٹ کی بھوک کسی کو دیکھنے سے نہیں مٹتی. پر صحابہ کرام جب بھوکے ہوتے تھے تو وہ اپنے پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک کو دیکھتے تھے.
اور حضور کو دیکھتے تو ان کے بھوک ختم ہو جاتی. اس لیے میں نے عرض کیا کہ وہ لوگ بڑے خوش قسمت تھے، بڑے خوش نصیب تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے. وہ حضور علیہ السلام کی دائمی رفاقت کی آرزو اور تمنا کی فضا، دلکش فضا میں وہ لوگ گم ہو جاتے تھے. شمع رسالت مآب کے پروانوں کے محبت بھرے تذکرے ان کی ایمان کو زندگی بخشتے تھے. میں 2-4 مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ کس طریقے سے وہ اپنے ایمان کی تازگی کا سامان حاصل کیا کرتے تھے. امام شابی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ان رجلا من الانصار، انصار میں سے ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ واللہ لانت احب الی من نفسی وولدی ومالی، کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم ہے کہ آپ مجھے میری جان سے اور میرے بچوں سے اور میرے مال سے زیادہ محبوب ہیں. ولولا انی آتی کا فوراک لظننت انی سأموت، اور جب میں نہیں آتا آپ کے پاس، یا میں یہاں آتا ہوں اور میں آپ کو یہاں دیکھ نہیں پاتا، آپ موجود نہیں ہوتے، تو میرے دل پر ایسے گزرتی ہے جیسے میں ابھی بس مر جاؤں گا. سأموت، میں ابھی مر جاؤں گا. وبکل انصاری، یہ بات کہہ کر وہ آدمی رو پڑا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تو کیوں روتا ہے، رویا کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس بات کو یاد کر کے رویا ہوں کہ ایک وقت آئے گا جب آپ بھی مر جائیں گے، میں بھی مر جاؤں گا، اور آپ کو انبیاء کی طرف اٹھا لیا جائے گا. آپ تو انبیاء کے حلقے میں چلے جائیں گے موت کے بعد، اور جب ہم جنت میں داخل ہوں گے تو پتہ نہیں ہم آپ کو دیکھ پائیں گے یا نہیں، اس لیے کہ آپ کا درجہ تو بہت اوپر کہیں ہوگا، تو ہم پتہ نہیں کہاں نیچے پڑے ہوں گے جنت میں، تو معلوم نہیں کہ ہم آپ کو دیکھ سکیں گے یا نہیں دیکھ سکیں گے. بس یہ چیز یاد آئی ہے کہ قیامت کے دن جنت میں آپ کی زیارت نصیب نہیں ہوگی. یہ بات دل پہ گزری ہے، اس لیے رونا آ گیا ہے. تو فأنزل اللہ علی رسولہ ومن یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذلک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما. تو قرآن مجید کی آیات آ گئی کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، شرط یہ ہے، نرے محبت کے دعوے نہیں چلیں گے. من یطع اللہ والرسول، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، تو یہ لوگ جو ہیں قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ جنت کے اندر ہوں گے. تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ساتھی کو یہ بشارت دے دی کہ اگر تم اللہ رسول کی اطاعت کرو گے تو قیامت کے دن میرے دیدار سے کوئی چیز تمہیں روک نہیں سکتی، اس لیے کہ جو میرے اطاعت کرنے والے ہیں وہ میرے ساتھ ہوں گے. تو اللہ نبی علیہ السلام نے اس کے رونے کی وجہ پوچھی، اس نے وجہ بتائی، لیکن حضور نے اس کے رونے کا کوئی جواب نہیں دیا. جواب اللہ نے دیا، جواب اللہ نے عرش سے بھیجا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت اتری تو اس انصاری کو بلایا اور فرمایا کہ او فلاں،
تجھے میری ہمیشہ کی رفاقت کی خوشخبری ہو، مبارک ہو۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں حضور کی زیارت کرتے تو نماز کے اندر اضطراب پیدا ہو جاتا، ان کی حالت یہ تھی۔ مشہور واقعہ ہے کہ جب جس مرض میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے تو بیماری جب بڑھ گئی تو حضور نماز کے لیے نہیں آ سکتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو نماز کا امام بنایا تو ایک دفعہ ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ سنبھل گئی اور آپ مسجد میں آئے، جماعت کھڑی تھی، نماز ہو رہی تھی، تو وہ جو لوگ اس طرف تھے جدھر سے نبی علیہ السلام آ رہے تھے، آپ کے حجرے کی طرف سے جہاں اب بھی آپ کی قبر مبارک ہے، تو انہوں نے چاہا کہ ہم ہٹ جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستہ دے دیں، اور وہ جو حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم نے ارادہ کر لیا کہ ہم نماز کو توڑ دیں رسول اللہ کو دیکھ کر، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اشارہ کیا اور اشارے سے ہمیں منع کر دیا کہ نماز نہیں توڑو، نماز جاری رکھو۔ میں نے شروع میں جو بات کی وہ جو بھوک کا قصہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی زیارت جو ہے وہ بھوکوں کی بھوک دور کرنے کا ذریعہ بنتی تھی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے ایسے وقت میں باہر نکلے کہ عموماً آپ ایسے ٹائم میں باہر نکلا نہیں کرتے تھے اور نہ ہی ایسے اس وقت میں کسی کی ملاقات ہوتی تھی۔ لا یخرج فیہا ولا یلقاہ فیہا احد، ایسے ٹائم میں نکلتے بھی نہیں تھے اور ایسے وقت میں کسی سے ملاقات بھی نہیں تھی۔ تو جب آپ نکل کے آئے تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق بھی وہ بھوکے تھے، ابو بکر صدیق، اور اپنے بھوک کے غلبے کی وجہ سے وہ بھی باہر نکل آئے، اور نبی علیہ السلام نے پوچھا ما جا بک یا ابا بکر، آپ کیوں آئے ہیں، باہر کیوں نکلے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ خرج تو میں اس لیے نکلا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں، آپ سے ملاقات کروں، وَأَنظُرُ فِي وَجْهِهِ وَالتَّسْلِيمُ عَلَيْهِ، اور میں اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھوں اور ان کے اوپر سلام پیش کروں، میں اس لیے حاضر ہوا ہوں۔ حالانکہ اصل بات یہ تھی کہ ابو بکر صدیق کو بھوک کی وجہ سے گھر وہ بیٹھ نہیں پا رہے تھے، بھوک نے ستایا اور باہر نکل آئے کہ جا کر رسول اللہ کی زیارت کرتے ہیں، اس سے کچھ مشکل آسان ہو جائے گی۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جب نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ ابو بکر کیوں آئے ہو، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں بھوکا ہوں اور اپنی بھوک مٹانے آیا ہوں، بلکہ بڑے مؤدب طریقے سے، بڑے اچھے انداز سے بات رسول اللہ تک پہنچا دی کہ آپ کی ملاقات کرنے آیا ہوں، حالانکہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ ملاقات کا وقت نہیں تھا، یہ ملاقات کا وقت نہیں تھا، اور یہ ایسا وقت تھا کہ لوگ حضور کی ملاقات کے لیے نہیں آیا کرتے تھے۔ تو اس ٹائم میں ملاقات کے لیے نکلنا اپنے اندر معنی رکھتا ہے، اور بس آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، آپ پہ سلام کہنا چاہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ان الفاظ سے سمجھ گئے کہ یہ شخص بھوکا ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر بھی آئے۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا ما جا بک یا عمر، آپ کیوں آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، انہوں نے صاف عرض کی الجوع یا رسول اللہ، بھوک کی وجہ سے آیا، بھوک کی وجہ سے میں آپ کے پاس حاضر خدمت ہوا ہوں۔
حالانکہ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ کی بھی صورتحال یہی ہے. نبی علیہ السلام نے امام قسطلانی نے یہ لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی لیے فرمانے لگے کہ میری بھی یہی کیفیت ہے. انا قد وجدت بعد ذالک، جو کچھ تم محسوس کر رہے ہو وہی کچھ میں بھی محسوس کر رہا ہوں. ہادی برحق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان دونوں ساتھیوں کے ساتھ اپنے ایک اور صحابی کے گھر گئے. اسے ابو الحسم بن تیہان انصاری اس کا نام ہے. اس کے گھر تشریف لے گئے. یہ ابو الحسم جو ہے یہ انصار کے متمول گھرانوں میں سے تھا، یعنی کوئی بھوکا پیاسا آدمی نہیں تھا، کھاتا پیتا گھرانہ تھا اس کا. اور اس کا باغ تھا کھجوروں کا، کھجوروں کے ایک اچھے باغ کا یہ مالک تھا. نبی علیہ السلام اس کے گھر تشریف لے گئے. جب یہ گھر پہنچے تو صاحب خانہ گھر نہیں تھے، ابو الحسم گھر میں موجود نہیں تھے. تو ان کی بیوی نے بتایا کہ ہمارے لیے میٹھا پانی لینے کے لیے گئے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ مدینے میں میٹھے پانی کی تو بہت شدت سے کمی تھی اور دور سے جا کے لایا جاتا تھا. تو اس نے کہا کہ ابو الحسم ہمارے لیے پانی لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں کنویں پر. بس اتنے میں ابو الحسم بھی آ گئے پانی لے کر. گھر پہنچے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے غریب خانے کو انہوں نے اعزاز بخشا ہے. تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی اور وہ پھولا نہیں سما رہا تھا. عجیب سی کیف اور سرور اور انبساط کی لہر نے اس گھرانے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. گھر کے در و دیوار بھی خوشی سے جھوم اٹھے تھے. روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ابو الحسم جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لپٹ گئے، چمٹ گئے حضور علیہ السلام کے ساتھ. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور کس طرح رسول اللہ کا استقبال کروں، کن الفاظ سے اور کس طریقے سے ویلکم کہوں پیغمبر اسلام کو. چنانچہ یہ ابو الحسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا باغ دکھانے لے گئے جو ساتھی تھا، اور جا کر کے تازہ کھجوریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور ان دونوں ساتھیوں کی خدمت میں پیش کیں. پھر گھر لے کے آئے، کھانا کھلایا. شمائل ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس لیے تشریف لائے تھے کہ وہ حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کی زیارت سے اپنے بھوک مٹانا چاہتے تھے. یعنی حضرت عمر کو یہ معلوم تھا کہ وہ جو بھوک کی وجہ سے نکل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، وہ جانتے تھے کہ وہاں کوئی دیگ پکی ہوئی نہیں رکھی ہوئی. نبی علیہ السلام نے کوئی کھانا تیار کر کے نہیں رکھا ہوا کہ ہم لوگ جائیں گے اور وہاں سے کھانا مل جائے گا. تو شمائل امام ترمذی یہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر اپنے پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے گئے تھے کہ حضور کے چہرے کو دیکھیں گے اور جو ہے وہ بھوک جو ہے وہ مٹ جائے گی. اور یہی صورتحال حضرت ابو بکر صدیق کی بھی تھی. اسی طرح زید بن اسلم وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی ایک بات اس نے نقل کی ہے. یہ حضرت عمر کا اپنا دور حکومت تھا اور حضرت عمر کی عادت تھی کہ عوام کی خدمت کے لیے وہ رات کو پہرا دیتے تھے، نکلتے تھے، مدینے کے گلیوں میں گھومتے تھے، لوگوں کی خیر خبر لیتے تھے. تو ایک گھر کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ اندر سے روشنی آ رہی ہے، یعنی چراغ اندر جل رہا ہے، اور ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ اون کاٹ رہی ہے، چرخہ کاٹ رہی ہے. تو وہ گھر جو تھے وہ ہمارے گھروں کی طرح محلات نہیں تھے.
کہ ساتھ والے کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس گھر کے اندر کیا ہے. تو زیادہ تر ان کے گھر جو ہے وہ اونٹ کے بالوں سے بنے ہوئے خیموں کے گھر ہوتے تھے، اور اگر کوئی در و دیوار ہوتے بھی تھی تو وہ کچے تھے، اور دروازے عموماً نہیں ہوتے تھے. دروازے کی جگہ پر بوریوں کے اور ٹاٹ کے پردے لٹکتے رہتے تھے، اور یہی دروازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر کا دروازہ کیا یہی حال تھا. تو کوئی لکڑی کے دروازے نہیں تھے کہ بند کر دیے جائیں. تو حضرت عمر نے دیکھا کہ وہاں سے اندر سے چراغ اندر جل رہا ہے، اور ایک عورت بوڑھیا بیٹھی ہوئی چرخہ کاٹ رہی ہے اور شعر پڑھ رہی ہے، وہ کچھ کہہ رہی ہے. اس نے یہ اشعار پڑھ رہی تھی: علی محمد صلاۃ الابرار صلی علیہ الطیبون الاخیار قد کنت قواما بکا بالاسحار یا لیت شعری والمنایا اطوار هل تجمعنی وحبیبی الدار. مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام ایمان لانے والوں کی طرف سے سلامتی ہو، سلام ہو، اور تمام متقین کی طرف سے سلام ہو. نبی علیہ السلام راتوں کو اللہ کی یاد میں کثیر قیام کرنے والے تھے، اور سحری کے وقت آنسو بہانے والے تھے. ہائے افسوس، موت کے بھی بہت سارے اسباب ہیں. موت ایک ایسی چیز ہے جو نہ پیغمبر کو چھوڑتی ہے نہ امتی کو چھوڑتی ہے. موت ہر ایک کے لیے ہے. کاش مجھے یقین ہو جائے کہ قیامت کے دن مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو سکے گا. یہ وہ جو اشعار پڑھ رہی تھی یہ اس کا مفہوم تھا. حضرت عمر یہ الفاظ سن کر اس کے، اور بے اختیار انہیں نبی علیہ السلام کی یاد آ گئی، اور وہ زار و قطار رو پڑے. اہل سیر نے لکھا ہے کہ حضرت عمر نے اس کے دروازے پر دستک دی. خاتون نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو کہا میں عمر بن الخطاب ہوں. تو حضرت عمر کا نام سن کر وہ کانپ گئی کہ امیر المومنین جو ہے، وقت کا حکمران، وہ رات کو میرے دروازے پر پہنچ گئے ہیں، پتہ نہیں کوئی شکایت ہے میرے خلاف، میرے گھرانے کے خلاف. تو وہ ڈر گئی. تو اس نے کہا رات کے اس حصے میں عمر بن خطاب کا کیا کام ہے میرے دروازے پر؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرے اوپر رحم فرمائے، تم دروازہ کھولو، کوئی تمہیں مشکل پیش نہیں آئے گی. چنانچہ اس نے دروازہ کھولا. حضرت عمر اندر داخل ہو گئے اور کہا کہ جو شعر تم ابھی پڑھ رہی تھی وہ دوبارہ مجھے سناؤ. اس خاتون نے جب دوبارہ وہ اشعار پڑھے، اور جب قیامت یہ ذکر آیا کہ پتہ نہیں قیامت کے دن اللہ کے رسول کا دیدار مجھے نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو وہ دعا کر رہی ہے کہ اللہ مجھے اپنے حبیب کا دیدار نصیب کر دینا جنت کے اندر. تو حضرت عمر نے کہا رک، میں اندر اسی لیے آیا ہوں کہ تو یہ دعا صرف اپنے اکیلے کے لیے نہ کر، مجھے بھی اپنی اس دعا میں شامل کر، اور یوں دعا کر کہ اللہ مجھے اور عمر کو جنت کے اندر حبیب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب کر. تو ظاہر ہے دل سے جو آہ نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے. جب آپ غم کے ساتھ، دکھ کے ساتھ، درد کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ جب آپ اپنے رب کو پکارتے ہیں تو اللہ کہتا ہے میں اس کی دعا کو سنتا ہوں اور میں قبول کرتا ہوں. حضرت عمر نے یہ محسوس کیا کہ یہ عورت اس وقت جس حالت اور کیفیت کے اندر ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ اجابت کا وقت ہے، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں. تو حضرت عمر کا جو مقام اور رتبہ ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ التجا کر رہے ہیں اس خاتون سے کہ تو اپنی دعا کے اندر مجھے بھی شامل کر اور میرے لیے بھی یہ دعا کر. قاضی سلمان منصور پوری بہت مشہور سیرت نگار ہیں، جنہوں نے سیرت کی کتاب رحمت للعالمین لکھی ہے.
وہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر جو تھے وہ اس واقعے کے بعد پھر بیمار ہو گئے اور کافی دن بستر پر پڑے رہے، بیمار رہے. لوگ دور دور سے لوگوں نے سنا کہ امیر المومنین بیمار ہو گئے ہیں تو لوگ ان کی تیمارداری کے لیے آتے تھے. یہی حضرت عمر حج پہ گئے، یعنی پیغمبر کی اتباع، جو میں نے شروع میں کہا نا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ سب محبت کے واقعات ہیں صحابہ کے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. لیکن اس محبت کی بنیاد اطاعت رسول پر تھی، رسول اللہ کی اطاعت پر تھی، اندھی محبت نہیں تھی. اطاعت کی بنیاد پر وہ یہ اپنے پیغمبر کے ساتھ محبت رکھتے تھے. ہمارے ہاں محبت ہے، اطاعت نہیں ہے. وہاں اطاعت بھی تھی اور محبت بھی تھی، تو نتیجہ نکلتا ہے اطاعت خدا پر اور اطاعت رسول پر. تو جب اطاعت نہیں ہوگی تو کیا ہم رسول اللہ سے محبت نہیں کرتے؟ پوری دنیا کے مسلمان کیا اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتے؟ لیکن اس کے باوجود ہر جگہ پر مسلمانوں پر رسوائی اور ذلت چھائی ہوئی ہے. محبت رسول تو موجود ہے ہمارے اندر، لیکن اس کے باوجود ہم خوار ہیں اقوام عالم کی نظر میں. اور محبت وہ لوگ بھی کرتے تھے جن کے واقعات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لیکن وہ عزت کی بلندیوں پر تھے. تو فرق کیا تھا؟ فرق یہ ہے کہ وہ محبت بھی کرتے تھے اور اطاعت بھی کرتے تھے، اس لیے وہ عزت کی معراج پر تھے. ہم محبت ضرور کرتے ہیں رسول اکرم سے، لیکن ہم ان کی اطاعت نہیں کرتے. یہ اطاعت نہ کرنا یہ وہ ہماری بنیادی غلطی ہے کہ جس نے ہمیں ذلتوں کے اندر ڈال دیا ہے. مسلمان اگر اپنی رسوائی سے اور ذلت اور خواری سے نکلنا چاہتا ہے تو صرف زبانی دعووں سے نہیں، دل کی گہرائیوں سے اطاعت خدا اور اطاعت رسول کرنی ہوگی. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. یعنی یا تو آدمی سیدھا کافر ہو جائے، میں نہیں مانتا رسول کو، پھر جو مرضی کرے، پھر اسے دنیا کے اعتبار سے عزت ملے گی، مال بھی ملے گا، اقتدار بھی ملے گا، اور بھی خواہشات پوری ہوں گی. اس لیے کہ اللہ نے کہہ رکھا ہے کہ جو میرا انکار کرنے والے ہیں یا نافرمانی کرنے والے ہیں انہیں میں آگے کچھ دینے والا نہیں ہوں. ان کے حصے کا جو کچھ دینا ہے وہ اسی دنیا کے اندر میں دے دیتا ہوں. تو ان کی ہر خواہش پھر دنیا میں پوری ہو جاتی ہے. تو یا تو آدمی کفر کا راستہ اختیار کرے اور اسے یہ سب کچھ مل جائے گا، اور اگر وہ ایمان اور اسلام کا راستہ اختیار کرتا ہے تو پھر اسلام میں آدھا تیتر اور آدھا بٹیر نہیں ہے. یہ نصف نصف والی بات نہیں ہے. ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، تمہارا ظاہر و باطن اسلام کے اندر رنگا ہوا ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر ہو. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت عمر کی اطاعت کی مثال آپ دیکھیں. حج کے لیے گئے اور جب طواف کرتے ہوئے حجر اسود کے مقام پر پہنچے تو انہوں نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور وہاں ایک بات کی انہوں نے. آپ جاتے ہیں عمرے کے لیے، حج کے لیے، آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی صورتحال کیا ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ لوگ دوسروں کو کونیاں مارتے ہیں اور پکڑ کر ٹانگ سے پیچھے بھی کھینچتے ہیں. حالانکہ حجر اسود کو بوسہ دینا نہ فرض ہے نہ واجب ہے. مل جائے موقع ٹھیک ہے،
نہیں تو کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے. حجر اسود کو بوسہ دینا فرض نہیں ہے، لیکن مسلمان کو تکلیف دینا یہ حرام ہے. اب ایک ایسا کام جو اللہ نے ہمارے اوپر فرض نہیں کیا، لازم نہیں کیا، اس کام کو کرنے کے لیے ہم خدا کی نافرمانی خدا کے گھر میں جا کر کرتے ہیں، بیت اللہ میں جا کر کرتے ہیں، کہ جس چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے اس کا ہم وہاں ارتکاب کرتے ہیں. حضرت عمر نے حجر اسود کو چوما اور بوسہ دیا اور ایک بات کی اس نے کہ انی عالم انک حجر لا تضر ولا تنفع. اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے. یہ توحید ہے. نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. یہ عربوں کی عادت تھی جاہلیت میں، جہاں کوئی خوبصورت پتھر دکھا اس کو رکھا اور اس کو معبود بنا لیا. اور اسی کی نقالی میں اگر آپ اپنے معاشروں کے اندر دیکھیں، یہاں تو برطانیہ کے اندر وہ قبریں اور وہ زیارات اور وہ چیزیں چونکہ نہیں ہیں، یہاں معاشرہ دوسری طرح کا ہے. اب خیر مسلمانوں نے یہاں بھی وہ آہستہ آہستہ کام کرنا شروع کر دیا ہے. لیکن اگر آپ اپنے پچھلے ملکوں میں دیکھیں تو وہاں صورتحال یہ ہے کہ ہر کسی نہ کسی درخت کے ساتھ کوئی کپڑا باندھا ہوا ہے، کوئی جھنڈا باندھا ہوا ہے، کہیں کوئی پتھر کے ڈھیر بنائے ہوئے ہیں، اس کے اوپر جھنڈا لگایا ہوا ہے. تو یہی کیفیت تھی عربوں کے اندر. حضرت عمر نے کہا میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، کسی کا نفع نقصان تیرے اندر نہیں ہے، تو کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، نفع نقصان صرف اللہ کے پاس ہے. لولا، تو پھر میں چومتا کیوں ہوں تجھے؟ اس لیے کہ لولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقبلک ما قبلتک. اگر میں نے حضور کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا. میں اس لیے نہیں دے رہا کہ تو جنت سے آیا ہے اور تو جنت کا پتھر ہے، اور اس لیے بھی نہیں دے رہا کہ تو لوگوں کے گناہ چوس لیتا ہے تاکہ میرے گناہوں کو بھی تو اپنے اندر چوس لے اور میں یہاں سے صاف ہو جاؤں. نہیں، کوئی وجہ نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ تو کوئی نفع نقصان تیرے اختیار میں ہے. میں بس اس لیے چومتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ کو تجھے چومتے ہوئے دیکھا ہے. یہ اطاعت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے والد کے ساتھ حضرت عمر کے ساتھ حج کے لیے نکلے مدینے سے مکہ آتے ہوئے. تو وہ کیا کرتے تھے کہ کسی جگہ جا کر بیٹھ جاتے تھے. جس طرح آدمی پیشاب کے لیے بیٹھتا ہے نا، وہ پیشاب کرتے نہیں تھے لیکن اس طرح بیٹھ جاتے تھے. کسی جگہ جا کر لیٹ جاتے تھے اور کسی جگہ یعنی اس طریقے سے کہیں کھڑے ہو جاتے تھے. تو والد نے امیر المومنین حضرت عمر نے پوچھا عبداللہ کیا کر رہے ہو، یہ کس طرح کی عجیب حرکتیں ہیں تمہاری؟ اس نے کہا میں رسول اللہ کے ساتھ سفر میں آیا تھا، حج کے سفر میں میں نے وہ جگہ یاد رکھی ہیں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے بیٹھے تھے، جہاں پر حضور کھڑے ہوئے تھے، جہاں پر حضور آرام کرنے کے لیے لیٹے تھے. مجھے وہ جگہ اچھی طرح یاد ہیں. میں اپنے محبوب کی ان اداؤں کو یاد کر رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جس زمین پر میرے نبی کا جسم لگا ہے عبداللہ تو بھی اپنا جسم وہاں لگا لے. تو یہ ان کی عقیدت اور محبت جو ہے وہ اندھوں کی عقیدت اور محبت نہیں تھی بلکہ کامل اتباع رسول کے جذبے کے ساتھ تھی. تو حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ اگر میں نے رسول اللہ کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی بوسہ نہ دیتا. گویا کہ دوسرے لفظوں میں وہ یوں کہہ رہے ہیں
پتھر تجھے نہیں چوم رہا، اس جگہ کو چوم رہا ہوں جہاں محمد کے ہونٹ لگے، میں تو اس جگہ کو چوم رہا۔ سیدنا صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہما دونوں کا منفرد اعزاز ہے کہ مرنے کے بعد بھی رسول اللہ کے دامن میں مرنے کے بعد بھی جگہ ملی ہے۔ اور حضور نے فرمایا قیامت کے دن کہاتین، ہم قبر سے اسی طرح اٹھیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بہت سارے لوگ منکر ہیں اس بات کے کہ حضرت عیسیٰ نہیں آئیں گے دوبارہ۔ مرزا قادیانی نے یہ نظریہ پیش کیا اور کچھ منکرین حدیث نے پھر اس کو پھیلایا، اور آج کل تجدد پسند وہ مسلمان جو جدت پسند ہیں، جو ہر نئی چیز چاہتے ہیں، تو ان کا بھی یہ خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے۔ لیکن بہت ساری احادیث ہے کہ جن میں نبی علیہ السلام نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی ہے کہ حضرت عیسیٰ آسمان سے اتریں گے، اور وہ دجال کا قصہ ہے، پھر لڑائی ہے، پھر فتح ہے، تو لمبی چوڑی چیز ہے، تفصیل سے آپ پہلے میں نے یہ کسی موقع پر عرض کیا تھا۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ جب فوت ہوں گے تو ان کی قبر یہاں بنے گی۔ تو ایک روایت میں پھر یوں آیا کہ میں اور عیسیٰ، ابو بکر اور عمر اس طریقے سے کھڑے ہوں گے۔ یہاں رسول اللہ کی قبر ہے، آگے ابو بکر کی ہے، آگے عمر کی ہے، یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی۔ تو کہا دو نبی اٹھیں گے، ایک طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے سے عیسیٰ دوسری طرف سے، اور درمیان میں ابو بکر و عمر، دو پیغمبروں کے درمیان میں قیامت کے دن وہ کھڑے ہوں گے۔ یہ وہ اعزاز ہے حضرت ابو بکر کا اور حضرت عمر کا جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوا اور کسی اور کو نہیں مل سکا۔ اچھا، پھر آپ ایک اور مثال لے لیجئے، حضرت عثمان، یہ ابو بکر عمر کی بات ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب سن 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا، عمرہ کے لیے جا رہے تھے کہ آپ داخل نہیں ہو سکتے مکے میں، تو نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان کو سفیر بنا کر کے بھیجا کہ ان سے جا کر مذاکرات کرو۔ حضرت عثمان وہاں گئے، مشرکین نے یہ کہا کہ آپ آ گئے ہیں یہاں پر، اور پھر حضرت عثمان کی جو قوم تھی، جو ان کی برادری تھی مکے میں، انہی کا تو اقتدار تھا، بنو امیہ کا۔ ابو سفیان جو ہے وہ سربراہ تھا مکے والوں کا، اور یہ بنو امیہ کا سردار ہے۔ تو حضرت عثمان کی گڈ ول اچھی تھی وہاں پہ، انہوں نے یہ کہا کہ آپ آ گئے ہیں، لہذا آپ طواف کر لیں اور عمرہ ادا کر لیں، لیکن آپ کے پیغمبر کو اور دوسرے لوگوں کو ہم اجازت نہیں دیں گے۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو کہتا یار موقع مل گیا ہے، اللہ کی عبادت ہی ہے نا، تو چلو 7 پھیرے ہی لگا لیتے ہیں، اور پھر جب رسول اللہ تشریف لائیں گے تو ان کے ساتھ دوبارہ کر لیں گے۔ لیکن نہیں، حضرت عثمان نے بیت اللہ کے صحن میں کھڑے ہو کر کہا کہ نہیں، میں اپنے پیغمبر کے بغیر طواف نہیں کروں گا۔ اگر میرے رسول کو اجازت نہیں ہے خدا کے گھر کا طواف کرنے کی، عثمان کون ہوتا ہے جو اپنے نبی کے بغیر یہاں طواف کر لے؟ نہیں کیا۔ اور حضرت علی حیدر کرار، اب یہ دیکھیں کہ ان کی تربیت تو براہ راست آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ وہ چھوٹے سے تھے جب ابو طالب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لے لیا تھا، اور وہ حضور ہی کی پرورش میں تھے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت آئی، جب پہلی وحی اتری آپ کے اوپر، تو حضرت علی آپ کے گھر میں تھے۔
تو حضرت علی کی تو ساری تربیت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ غزوہ خیبر کے دوران ایک قلعہ تھا، قلعہ صحابہ، اس کے مقام پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کی گود میں اپنا سر رکھا اور آرام کر رہے تھے۔ حضرت علی نے ابھی نماز عصر ادا نہیں کی تھی۔ عشق و محبت اگر اطاعت کے جذبے کے اوپر ہو تو اب دیکھیں حضرت علی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود میں سر رکھ کر آرام کر رہے تھے، تھکے ہوئے تھے، دن بھر جو ہے وہ لڑائی اور ان معاملات میں مشغول رہے تو تھکاوٹ تھی۔ علی مرتضیٰ کی گود میں رحمت عالم نے سر رکھا اور سو گئے۔ نماز کا وقت جاتا رہا، لیکن حضرت علی نے یہ کہا دل میں، انہوں نے یہ سوچا، اور یہ بات روایات میں نقل کی گئی ہے کہ نماز عصر کی فرض ہے، یہ بات درست ہے، اگر اس کا وقت ختم ہو گیا تو میں قضا کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کا رسول بے آرام ہو گیا تو اسے میں دوبارہ آرام نہیں دے سکتا۔ نماز قضا ہو گئی۔ یہاں کچھ لوگوں نے کہا جی کہ سورج غروب ہو گیا اور پھر دوبارہ آیا، نہیں، یہ بات جھوٹ ہے۔ غروب ہونے کے بعد سورج نہیں آیا، لیکن یہ بات درست ہے کہ حضرت علی کی نماز عصر کی قضا ہوئی اس موقع پر، اور انہوں نے نماز قضا کر دی لیکن رسول اللہ کو نہیں جگایا۔ تو اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں والہانہ عقیدت کے، محبت کے اور عشق رسول سے جو سرشار ہیں۔ ان چیزوں سے ہمارے ایمان کو ولولہ ملتا ہے، تازگی ملتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے جو میں پہلے بار بار کہتا آ رہا ہوں کہ جب تک پیغمبر اسلام کی ہم اطاعت نہیں کریں گے، جب تک ان کے طریقے کو اختیار نہیں کریں گے، اس وقت تک شاید محض زبانی محبت کا دعویٰ ہمیں کچھ فائدہ دے سکے یا نہ دے سکے۔ اس لیے ہمیں اس بات کا تہیہ کرنا چاہیے کہ حب رسول کا اصل تقاضا جو ہے وہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ سورہ آل عمران کی جو آیت میں نے پڑھی، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، اللہ کے رسول کی اتباع کرو، پیغمبر کی اطاعت کرو تو خدا کی محبت نصیب ہوگی، خدا کی رحمت نصیب ہوگی۔ نبی کی اطاعت کرو گے تو سب کچھ ملے گا۔ اور فاتبعونی یہ شرط لگائی ہے کہ اللہ سے کچھ لینا ہے تو فاتبعونی، یہاں دنیا میں لینا ہے، قبر میں لینا ہے یا آخرت میں لینا ہے، جہاں بھی تمہیں کچھ لینا ہے فاتبعونی، رسول اللہ کی اتباع اور پیروی ضروری ہے۔ اور اگر پیغمبر کی اتباع نہیں ہے تو پھر خالی ڈھول دور سے بجتے ہوئے تو سہانے لگتے ہیں، لیکن وہ اندر سے خالی ہوتے ہیں۔ تو اندر سے خالی نہ رہا جائے، اس چیز کو دل میں، حلق میں اتارا جائے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔